پیدا کرو۔ پھر میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے دوسری عورت کو دیکھا، اس کی کیفیت یہ تھی کہ اللہ اکبر، اس کی زبان سے اس کو جہنم میں لٹکایا گیا تھا۔ اس عورت کی زبان اتنی لمبی تھی کہ جہنم کے اندر اس کو زبان کے ذریعے سے لٹکایا گیا تھا۔ تو سیدہ نے پوچھا آقا اس کی زبان لمبی ہونی اور زبان سے اس کو لٹکانے کی وجہ کیا تھی؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا وہ اپنے شوہر کے ساتھ منہ چلاتی تھی، زبان درازی کرتی تھی، اس لیے اس کی زبان لمبی کر کے اس کو جہنم کے اندر زبان کے بل لٹکایا گیا ہے۔ آج کل تو عورتیں شوہر کے ساتھ زبان درازیاں بھی کرتی ہے، منہ بھی چلاتی ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ میری بہنوں، بلکہ جب وہ اپنے میکے آتی ہے تو کبھی ماں شے دیتی ہے، کبھی بھابیاں شے دیتی ہے، کبھی گھر کی جو ہے وہ بہنیں شے دیتی ہے، محلے کی عورتیں شے دیتی ہے۔ بہت زیادہ جو ہے وہ مکہ بن کر کے زندگی نہیں گزارنا، اگر کوئی ایک کہے تو تو بھی اس کو چار جواب دینا۔ اس طریقے سے لڑکیوں کو بگاڑا جاتا ہے، گھروں کو برباد کیا جاتا ہے۔ میری بہنوں سن لو، ہمارے یہاں شوہر کے حقوق بھی ہے، اور چونکہ شوہروں کو بھی آپ کے حقوق بتانے ہیں، مگر چونکہ آج خاص طور پہ عورتوں کا اجتماع ہے، اس لیے آپ سے میری گزارش ہے اپنے شوہر سے کبھی منہ نہ چلانا، ان کا دل نہ دکھانا، ان کے دلوں کو تکلیف نہ پہنچانا۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے جو عورت اپنے شوہر کا دل خوش کر دیتی ہے، اللہ ایسی عورتوں کو بے حساب جنت کا مزدہ عطا فرماتا ہے۔ بلکہ عورت اگر اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے سنگھار کرتی ہے، اپنے آپ کو بناتی ہے تاکہ شوہر کا دل خوش ہو جائے، ایسی عورتوں کو نفل پڑھنے سے زیادہ اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اس لیے شوہر کا دل نہ دکھاؤ، شوہر کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ بلکہ ایک بات میں یہاں بھی عرض کر دوں، اللہ اکبر، حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ اللہ، آج کل شوہر کی قدر کھوئی جا رہی ہے۔ سیریل میں جو دیکھا جاتا ہے اس کو اپنی زندگی میں دہرانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ پھر کہتا ہوں سیریل دیکھ کر زندگی گزارنے کی کوشش کرو گی تو گھر جہنم کا دا بن جائے گا۔ ہماری زندگی سیریل نہیں ہے گھنٹے دو گھنٹے کی، اور اگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دیکھ کر اپنی زندگی گزارو گی تو گھر جنت نشان بن جائے گا۔ اس لیے ادھر توجہ کرنے کی بجائے سیرت النبی کی طرف توجہ کرو، ازواج رسول کی طرف توجہ کرو۔ پڑھو زندگی سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی، پڑھو زندگی سیدہ عائشہ صدیقہ کی، پڑھو زندگی سیدہ جویریہ کی، پڑھو زندگی سیدہ صفیہ کی، پڑھو زندگی سیدہ زینب بنت خزیمہ کی، پڑھو زندگی سیدہ زینب بنت حجش کی، پڑھو زندگی جناب اللہ اکبر ماریہ کی زندگی پڑھو، صحابیات کی زندگی پڑھو، اللہ اکبر، تب پتہ چلے گا کہ اصل شوہر کی وفاداری کسے کہتے ہیں۔ پھر میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ، میں نے تیسری عورت کو دیکھا کہ سینے کے بل اس کو جہنم کے اندر لٹکایا گیا ہے، اللہ اکبر، یعنی چھاتی کے ذریعے سے اس کو جہنم کے اندر لٹکایا گیا ہے۔ اللہ اللہ، ذرا اندازہ تو کریں، اللہ اکبر، لرزے تو صحیح، تھوڑا تصور تو کریں، کہاں وہ جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے اور اس میں سینے اور چھاتی کے ذریعے سے کسی کا الٹا لٹکنا، اللہ اکبر، کیفیت کیا ہوگی، حالات کیا ہوں گے۔ سیدہ کائنات نے پوچھا بابا جان جس کو سینے چھاتی کے ذریعے سے الٹا لٹکایا گیا تھا آخر اس کا قصور کیا تھا، اس کی غلطی کیا تھی، اس کا عذاب کیا تھا؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو عورتیں شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی دوسروں سے ناجائز تعلقات قائم کرتی تھی اس کو سینے کے بل لٹکایا گیا تھا، اس کو چھاتیوں سے لٹکایا گیا تھا۔ اللہ اکبر، بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات کہنا اچھا بھی نہیں لگتا لیکن حالات مجبور کرتے ہیں۔ عمل نیر میں ایسا نہیں
ہوگا, خاندیش میں ایسا نہیں ہوگا, مہاراشٹر میں ایسا نہیں ہوگا, بلکہ ہندوستان میں بھی ایسا نہیں ہوگا. اللہ سے دعا ہے جن کانوں کو ان گفتگو کی ضرورت ہے اللہ ان کانوں تک یہ بات پہنچا دے, انٹرنیٹ کے ذریعے ہی صحیح. اے خاتون جنت کی کنیزوں, سنا آپ نے جو عورتیں اجنبی مردوں سے ناجائز تعلقات قائم کرتی ہے, یعنی افیئر کرتی ہے, محبت کے نام پر زنا کے راستوں کی طرف جاتی ہے, ان کو سینے کے بل اوندھا لٹکایا گیا جہنم کے اندر. اور سن لو میرے اللہ کا فرمان ہے ان بطش ربک لشدید, تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع, تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا. جب اللہ عذاب دینے کا فیصلہ کرے تو دنیا کی کوئی طاقت عذاب کو نہیں روک سکتی, تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی. دنیا کی چند دنوں کی رنگریلیاں, دنیا کے چند دنوں کی عیش و عشرت, دنیا کی چند دنوں کی موج مستیاں, دنیا کے چند دنوں کا گل گپاڑا, لیکن یاد رکھنا یہ دنیا ختم ہونے والی ہے, یہ دنیا ختم ہونے والی ہے. دنیا جب ختم ہوگی لیکن اپنی زندگی تو ختم ہونے والی ہے. پانی کے بلبلے کی طرح زندگی ہے. کہاں ہے وہ لوگ جو ناجائز تعلقات کو, افیئر کو, حرام کاریوں کو جواز کی صورت دینے کی بات کرتے ہیں؟ سینے کے بل چھاتیوں سے ان لڑکیوں کو, ان عورتوں کو اوندھا جہنم میں لٹکایا گیا ہے. حضور اس کو یاد کر کے رو رہے ہیں جس نے مشاہدہ کیا وہ رسول اس درد میں رو رہے ہیں. کیا آپ کو اپنے آپ پہ ترس نہیں آتا یا ان عورتوں کو؟ بلکہ آج کل سیریلوں کا تو عنوان ہے کہ شادی شدہ ہونے کے بعد بھی کسی مرد سے بات کر سکتے ہو, اس کے ساتھ پھر سکتے ہو. بلکہ نوجوان لڑکیوں کو باضابطہ طور پر ٹرین کیا جا رہا ہے, ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بلکہ جو لڑکیاں آوارگی نہیں کرتی انہیں سہیلیاں تانا دیتی ہے, بدھو بن کر نہ جی, دقیانوسی خیال کے ساتھ نہ جی, پرانے خیال کے ساتھ نہ جی, اس لیے کہ یہ دنیا تو موج مستیوں کے لیے ہے. اچھی طرح یاد رکھنا میری بہن, ایمان کے بعد عورت کے لیے سب سے بڑا سرمایہ اس کی حیا ہے, اس کی عزت ہے, اس کی آبرو ہے. اس لیے کہ بڑی سے بڑی نعمت گم ہو جائے انسان اس کو پھر پا سکتا ہے. عورت کی عزت ایک مرتبہ چلی جائے, عورت کی حیا کا ایک بار سودا ہو جائے, دوبارہ پھر وہ حاصل نہیں ہو سکتی. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم پر قربان جائے, سچے نبی نے فرمایا جیسے خوشبو شیشی کے اندر ہوتی ہے تو محفوظ ہوتی ہے اور شیشی کے باہر آتی ہے تو بکھر جاتی ہے, ایسی عورتیں جب تک کہ گھر میں رہتی ہے اس کی عزت محفوظ رہتی ہے, اور جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس کی عزت بکھرنے کا خوف ہوتا ہے. اللہ اکبر. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان مردوں کو اس کی طرف جو ہے وہ راغب کرتا ہے اور اس میں ملوث کرنے کی کوشش کرتا ہے. مگر اللہ اکبر, کل عورتوں کا انداز یہ تھا, گھر سے نکلتی تھی تو برقع پورا پہن کر نکلتی تھی, چادریں لپیٹ کر نکلتی تھی, مجال ہے کوئی ان کا ناخن بھی دیکھ لے. مگر آج کیا ہو گیا, لعنت ہو سیریلوں پر, لعنت ہو گندی پکچروں پر. اس نے کہاں لا کر کے کھڑا کیا, شادی شدہ ہو کر بھی اگر شوہر کمانے کے لائق نہیں رہا تو دوسروں سے تعلقات پیدا کر لیے جا رہے ہیں. پھر کہتا ہوں یہاں کے لوگ ایسے نہیں ہیں لیکن دنیا میں یہ ہو رہا ہے. جانتے ہیں ان کا انجام کیا ہے؟ اللہ اکبر. سینے کے بل ان کو جہنم میں لٹکایا جائے گا. اور اگر آج کل کی وہ نوجوان بچیاں جو کبھی اسکولوں میں, کبھی کالجوں میں, کبھی محلوں میں, اللہ اکبر, پیار کے نام پر, محبت کے نام پر کسی سے ملوث ہو جاتی ہے, اور ظالم مرد کبھی شادی کا لالچ دے کر, کبھی زیورات کا لالچ دے کر, کبھی کپڑوں کا لالچ دے کر, کبھی گھمانے پھرانے کا لالچ دے کر, اللہ اکبر, ان بچیوں سے پیار کا ڈھونگ رچاتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کی آبرو سے کھیل لیتے ہیں. یاد رکھنا زندگی میں آبرو ایک مرتبہ ملتی ہے, عصمت ایک مرتبہ
مرتبہ ملتی ہے، حیا ایک کا زیور ایک مرتبہ ملتا ہے، اور یہ دنیا میں بھی پہلی اور آخری بار آئے ہو۔ اے قوم کی مقدس شہزادیوں، میں اپنی جوان بچیوں سے مخاطب ہوں، اور حفظ ما تقدم کے تحت، ویکسین کے تحت میں آپ کو یہ ڈوز دینا چاہ رہا ہوں۔ یقیناً آپ ایسی نہیں ہو، آپ بہت مقدس ہو، لیکن زندگی کے کسی موڑ پر اگر کوئی محبت کا جھانسا دے کر، اگر کوئی نکاح کا جھانسا دے کر، اگر کوئی موبائل زیورات اور لباس کا جھانسا دے کر تمہاری آبرو کا سودا کرنا چاہے تو غربت میں فاقہ کشی میں مر جانا پسند کرنا، مگر آبرو کا سودا مت کرنا۔ اور یاد رکھنا، اگر کوئی ظالم شادی اور نکاح کا جو ہے وہ جھانسا دے کر تمہاری آبرو سے کھیلنے کی کوشش کرے تو یاد رکھو، تم اللہ رب العزت کا کلمہ پڑھتی ہو، تم قاسم نعمت کا کلمہ پڑھتی ہو، وہ رسول جو پتھروں کی قسمت بدل سکتے ہیں، وہ رسول ہماری قسمت نہیں بدل سکتے۔ اس لیے اپنے نبی کا دامن پکڑی رہو، اپنے نبی پہ اعتماد کرو، اپنے خدا پہ اعتماد کرو۔ لوگ کہتے ہیں فلاں کی قسمت میں پتھر پڑ گئے، میں نے کہا قسمت میں پتھر پڑ جائے تو آدمی ناکام ہوتا ہے، میرا نبی تو پتھروں کی بھی قسمت بدل دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، جو احد کو جنت کی بشارت دے دے یہ وہ میرا نبی ہے، جو ابو جہل کی مٹھی میں کنکریوں کو کلمے کا شعور عطا کر دے وہ میرا نبی ہے، جن کو پتھر درود و سلام پڑھ کے قابل عنوان بن جائے وہ میرا نبی ہے۔ میرے امام کہتے ہیں ان پر سلام جن کو حجر تک کرے سلام، ان پر درود جن کو تہجد شجر کی ہے، میرا نبی وہ نبی ہے۔ مجھے بتاؤ مقام ابراہیم والا پتھر آخر قسمت والا بنا کیسے؟ نبی کے نام پہ نرم ہو گیا، خدا نے اس کی قسمت بدل دی۔ اللہ اکبر، جن پتھروں نے نبی کا نقش قدم اپنے سینے پہ لے لیا، آج وہ پتھر منبر پہ رکھے جا رہے ہیں، میوزیم میں رکھے جا رہے ہیں، اللہ والے اپنے سر پہ اٹھا کے پھر رہے ہیں، مرنے والے وصیت کر کے مرتے ہیں کہ میری قبر کے سینے پہ رکھنا۔ یہ کون ہے؟ میرا نبی ہے، جس نے پتھروں کی قسمت سنوار دیا، وہ ہماری نہ سنواریں گے؟ ان سے وفا کر کے تو دیکھو۔ اس لیے رشتے آنے میں تاخیر ہو گھبرانا نہیں، عمر بڑھ جائے گھبرانا نہیں۔ میری قوم کی بیٹیوں، غوث پاک کی امی جان کو تو کس عمر میں شادی ہوئی؟ غوث پاک کی امی جان 60 سال کی عمر کے قریب پہنچتے پہنچتے ان کا نکاح ہوا۔ یہاں تو 30 سال کی عمر ہوتی ہے تو ماں باپ بھی گھبرا رہے ہیں، بیٹی بھی گھبرا رہی ہیں، محلے والے تانا دے رہے ہیں۔ یاد رکھنا، جو چیز قیمتی ہوتی ہے وہ دیر سے ملتی ہے، اس لیے دیر سے رشتے آنے پر یا دیر سے شادی ہونے پر کوئی غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جلدی ہو گیا اللہ کا کرم ہے، تاخیر ہو گئی اللہ کے ہر کام کا ایک وقت ہے۔ جب بھی وقت آ جاتا ہے تاخیر نہیں ہوتی، اس لیے قوم کی بیٹیاں کسی ظالم کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش نہ کریں۔